یہ تو تقریباً سننے کو مل رہا ہے کہ قیامت کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے، اور لگ بھی ایسے ہی رہا ہے۔ بہت سارے علامات ہمارے نبی نے پیشین گوئی کے طور پر جو بتلائی تھی وہ سب ایک ایک کر کے رونما ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آئے دن نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ ایسے موقع پر عالمی حالت ہماری کیا ہے اور ملکی حالات کیا ہیں، اس کی روشنی میں مسلمانوں کو اپنے حالات کے سدھار کی طرف توجہ دینا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، بجائے اس کے مسلمان نئے نئے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں اور نئے نئے فتنے لا کر اپنے سروں پر مسلط کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ایک نیا فتنہ آیا ہے۔ وہ نیا فتنہ مہندی میلے کے نام سے آیا ہے۔ بہت پہلے ہم نے سن رکھا تھا کہ یہ فتنہ حیدرآباد کے علاقے میں تھا۔ کیا ہے مہندی میلہ؟ یہ کسی مخصوص جگہوں پر مہندی میلے کا اعلان کیا جاتا ہے، عید والی رات، اس سے پہلے والی رات میں وہاں مہندی لگانے والے لڑکے اور لڑکیاں آ کر کے مخصوص جگہ اپنی اپنی بنا کر کے بیٹھتے، اور اس پورے علاقے کی لڑکیاں وہاں جا کر کے وہ مہندی لگانے والے لڑکیوں سے بھی لڑکوں سے بھی اپنے ہاتھوں پر پیروں پر مہندی لگواتے ہیں، اور ان لڑکوں میں بہت سارے غیر بھی ہوا کرتے ہیں، اور یہ سب حیدرآباد میں مشاہدے میں آ چکا ہے۔ وہاں کے علماء نے کوشش کی، کافی حد تک قابو پایا، لیکن اب یہ فتنہ بنگلور آیا۔ اب یہاں جگہ جگہ مہندی میلے کے نام سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور علاقے کی نوجوان بچیوں کو گھروں سے رات میں نکالیں گے اور پوری رات گھروں سے باہر رکھیں گے، اجنبی مردوں کے ہاتھوں سے ان کو مہندی لگانے میں مدد کریں گے، غیر محرم کے سامنے ان کو بٹھانے پر مجبور کرنے والے یہ کوئی اور نہیں، اپنے مسلمان بھائی ہیں۔ یہ مہندی میلے کا نظام بنانے والے یہ مسلمان بھائی ہیں۔ شاید ان کو اس کہ فتنہ ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن ہے بہت بڑا فتنہ۔ اس میں اس سے پہلے کیا مسلمان بچیاں عید نہیں منا رہے تھے؟ ان کے ہاتھوں میں مہندی نہیں لگ رہی تھی؟ لگ رہی تھی، عید بھی منا رہے تھے۔ گھر کی حد تک گھر کی خواتین اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچیوں کو لگا لیا کرتے تھے، اور عید کا کیا تعلق ہے مہندی سے؟ کوئی لازمی حصہ ہے کہ اس کے بغیر عید نہیں ہوگی؟ ان حالات میں جو ملک میں ہمارے لیے ہیں، غزہ کے حالات کی موجودگی میں جہاں بچے بھوک و پیاس سے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں عید کی خوشیوں کو کم کرنے کی بجائے ہمیں مہندی چھڑانے کے لیے شریعت کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، گھروں سے رات میں نکلیں گے، غیر محرموں کے سامنے بیٹھیں گے، مجمع اکٹھا کیا جائے گا، بہت بڑی تعداد میں لڑکیاں خواتین اکٹھا ہوں گی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہ فتنہ بہت ساری جگہوں پر ہمارے علم میں آیا، کہیں شادی محلوں کو کرائے پر لے لیا گیا، کہیں اسکولوں کو کرائے پر لیا گیا۔ ہمارے علم میں جتنی جگہیں آئیں، ہم نے ان سب جگہوں پر بات کر کے اس کو ختم کروایا، لیکن پتہ چلا کہ یہ بنگلور میں طوفانی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ اس پیغام کو عام کیا جائے، لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی جائے۔ مساجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے اپنے دائرے کار میں کسی نئے فتنے کو جنم دینے سے بچے اور بچائیں۔ نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، مساجد کے ذمہ دار اپنی جگہ میں خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ بھئی ایسے فتنوں پر نظر رکھے، روک لگائے جی، اور جب جڑ پکڑ چکے گا فتنہ تب ہم روک بھی نہیں لگا سکتے، اس پر کوئی کاروائی بھی نہیں کر سکتے۔ مساجد کے ذمہ داران ہوش میں آئے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اپنے علاقے میں اطراف و اکناف کیا چیزیں وجود میں آ رہی ہیں اس کی طرف توجہ دیں۔ میں نوجوان بچیوں سے بھی گزارش کروں گا
یہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیوں کی عمر کی ہیں، ہمارے ان بچیوں سے ہماری گزارش ہے، آپ کی عید کا تعلق مہندی سے نہیں ہے، اور اگر آپ کو شوق ہے تو آپ اپنے گھر میں اپنی بہنوں سے اور دیگر محرم بچیوں سے آپ جو ہے وہ مہندی لگوا لیں، بازار کی زینت نہ بنے۔ آخری عشرہ ہے، طاق راتیں ہیں، وہ عبادت کی راتیں ہیں، کوئی لیلۃ الجائزہ ہے، کوئی رمضان کی آخری شب ہے، کوئی آخری طاق رات ہے، اللہ تبارک و تعالی نوازنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور شیطان ہمیں فتنوں کے ذریعے گھروں سے باہر نکال رہا ہے۔ آخری عشرے کی قدر کریں، اللہ ویسے ہی ناراض چل رہے، راضی کرنے کی کوشش کریں، مزید ناراض نہ کریں، اس لیے گھروں سے باہر رات میں تو نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ ویلنگ کا ایک مسئلہ تھا نوجوان بچوں کا، اس پر کوشش کر کے قابو پانے کی کوشش ہو رہی ہے، کافی حد تک ہوا بھی ہے۔ نیا فتنہ آ گیا، بچے تو بچے، اب بچیوں کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، فتنوں کو سمجھیں۔ اس لیے یہ جہاں کہیں ایسا ہو رہا ہے اس پر روک لگنا چاہیے، کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جانے انجانے میں کر کے آ رہے ہیں، کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ انتظام کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے، کرائے پر اپنی عمارتیں، شادی محل وغیرہ جو دے رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، یہ مہندی لگانے کے لیے نکلنے والی بچیوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور لگانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے چند روپیوں کی خاطر کہیں ہم فتنے کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ مساجد کے ذمہ داروں کو بھی سوچنا چاہیے، سب کی مشترکہ کوششیں ہوں تو فتنوں کو دبایا جا سکتا ہے، ورنہ فتنے تو ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہے، بارش کے قطرات کی طرح فتنے وجود میں آئیں گے۔ فتنے کو فتنہ سمجھنا، فتنے کو فتنہ سمجھنے کی صلاحیت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا ہماری گزارش ہے عام مسلمانوں سے اس فتنے کو سمجھے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس پر روک لگائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔